بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں آپ کے سوالات دینی مسائل کے سلسلے میں، حدیثوں کی تفسیر و توضیح کے بارے میں، کسی آیت کی تفسیر توضیح کے بارے میں، یا پیش آمدہ مسائل کے سلسلے میں جو رہتے ہیں ان کے جواب یہاں کتاب و سنت کی روشنی پیش کیے جاتے ہیں۔ آئیے آج کا پہلا سوال پیش کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہمارے پاس یہ آیا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں آیا ہوا ہے، الفاظ انہوں نے نقل کیے ہیں کہ حجبت النار بالشہوات و حجبت الجنت بالمکارہ۔ ترجمہ یہ ہے کہ آگ کو یعنی جہنم کو شہوتوں سے گھیر چھپا دیا گیا ہے، یعنی اس کے اوپر سے ڈھانکے ہوئے ہیں۔ وہ حجبت الجنت بالمکارہ، اور جنت کو ان چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے جو دل کو ناپسند ہوتی ہیں۔ وہ کریں ان سے کیا مراد ہے اور یہ سب کس کی توضیح کیا ہو سکتی ہے؟ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث جو آپ نے ذکر کی ہے یہ بخاری شریف میں ہے، اور امام بخاری نے باب بھی یہی باندھا ہے، باب حجبت النار بالشہوات، باب اس بیان میں کہ جہنم کو، آگ کو شہوتوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ تو حجبت کے معنی میں چھپا دیا گیا ہے، یعنی اس کو احاطہ کیے ہوئے، اس کو چاروں طرف سے، اس کے جہنم جہاں ہے اس کے چاروں طرف سے شہوت خواہشات نفسی ہی ہیں کہ جس کو آدمی بار بار اس طرف جانا چاہتا ہوں۔ اور اس طرح سے تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ آگ جو ہے یا جہنم کی آگ، شہوتوں کی جگہ انسان جب وہاں اپنی خواہشات ہی کا بندہ بن جاتا ہے اور اسی کو جو کچھ حاصل ہوتا ہے دنیا کی لذتوں میں سے بلا کسی کم و کاست کے، بلا روک ٹوک کے اس کو کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ زنا ہو، لواط ہو، شراب پینا ہو، چوری کرنا ہو، زمین میں فساد کرنا ہو، یا اس قسم کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں جس کو انسان چاہتا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، تو بلا روک ٹوک کرتا رہتا ہے، تو یہ اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جہنم کی طرف قریب جا رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ جو جس سے یہ احاطہ کہ اس کو کھولے گا تو اسی کا دروازہ کھلے گا، جہنم کا دروازہ کھلے گا اس کے لیے۔ تو کہا گیا کہ اس کے آس پاس میں ایسی چیزیں لگا دی گئی جس کو انسان چاہتا ہے لیکن اس سے بچتا نہیں ہے تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جن کے پاس اس قسم کے استعمال کی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں اور مال و دولت بہت ہوتی ہے اور کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوتا ہے، کسی کا خوف نہیں ہوتا، تو وہ لوگ اس قسم کے گناہ اور بھی زیادہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ لوگ جو ہے وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذلک مترفین، کہ بائیں طرف والوں کو، اور بائیں طرف والے کون ہیں؟ یہ گرمی میں ہوں گے، کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، اور گرم سائے میں ہوں گے، نہ ٹھنڈا ہوگا نہ ان کو کوئی نفع پہنچائے گا۔ کیا وجہ ہے؟ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، اس سے پہلے وہ لوگ اپنے مال و دولت کا مزہ اڑاتے تھے۔ تو مزہ اڑانا غلط طریقے سے، یہی چیز ان کے لیے نقصان دہ تھی۔ اور ویسے بھی قرآن مجید کی ایک آیت میں اور آیا ہوا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اور جب ہم کسی بستی کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو ان میں مالداروں کو، جو کہ مال و زر والے ہیں، جن کے پاس ہر چیز آسانی سے مہیا ہے، ان کو کہتے ہیں تو وہ لوگ فسق و فجور کرتے ہیں، یعنی ان کو ڈھیل مل جاتی ہے، ان کو کچھ خوف نہیں رہ جاتا ہے، تو وہ فسق و فجور کرتے ہیں۔ جب اس فسق و فجور کرتے ہیں تو ان پر اللہ کا حکم نافذ ہوتا ہے، پھر اس کو ہم اس بستی کو برباد کر دیتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں جو انبیاء کے قصوں میں تذکرہ ہے کہ یہ بستی برباد ہو گئی، وہ بستی برباد ہو گئی، کہیں طوفان آ گیا، کہیں زلزلہ آ گیا، کہیں آوازیں بہت تیز سے آئے گئی، تو اس طرح سے ان کی بربادیاں ہو گئیں۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ لوگ نبیوں کی باتوں کو ماننے کے بجائے وہ اپنے ہی ناز و نعمت میں لگے رہے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا کہ یہاں یہ کچھ صحیح سمجھا رہا ہے، نتیجہ اس کا غلط نکلا۔ اور وہ لوگ جس طرح سے بے اعراض کرتے تھے، اللہ نے بھی اعراض کیا تو ان کی بربادی شروع ہو گئی۔ لیکن جنت کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ جنت میں جانے کے لیے مکارہ النفس، یعنی نفس کو جو چیز پسند نہیں، جو خواہشات
دل کے خواہشات کے الٹا ہو جاتا ہے، جو دنیاوی جیسے آپ سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں، وہاں انسان اپنے کو روکتا ہے، برائیوں کے بارے میں سوچتا ہے تو باز آ جاتا ہے، یہی چیز جنت تک لے جانے والی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات اور سوچنا چاہیے کہ حالانکہ برائیوں سے صبر کرنا، برائیوں پہ یعنی صبر کرنے نہ کرنا، یہ کچھ آسان کام نہیں ہے، دل کو ناپسند ہی رہتا ہے۔ شدید ٹھنڈی میں وضو کرنا دل کو ناپسند آتا ہے لیکن آدمی کرتا ہے، یا ایک ہی رات میں نکلنا جبکہ جاڑا پڑتا ہو مسجد میں جا کے نماز پڑھنا بھاری پڑتا ہے لیکن آدمی کرتا ہے۔ حتی یہ ایسے ہو جاتا ہے بعض لوگوں کے لیے کہ جب انہیں اللہ کا خوف طاری رہتا ہے اور اللہ کی نعمت کا اندازہ رہتا ہے اور خوف اس طرح رہتا ہے کہ ان کو اس کے بجائے سزا ہو سکتی ہے، تو وہ ان چیزوں کو دل سے پسند کرنے لگتے ہیں۔ پھر ان کو راحت اسی میں ملتی ہے کہ نہیں، ہم گھر بیٹھے رہ گئے، وہ برا ہے، مسجد جانا اچھا ہے، وضو کرنا اچھا ہے، بلا وضو کے بھاگنا اچھا نہیں ہے۔ اس قسم کے بہت سارے کام ہیں اسلامی احکام کے، حج ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ وغیرہ ہو، یا ایسے ہی بہت سی اسلامی احکام جو رواداری ہیں، دوسروں خیرخواہی وغیرہ ہے، اور اپنے لوگوں کو ملا کے رکھنا، صلح و صفائی کرنا، بہت سارے کام ہوتے ہیں جہاں دل نہیں کہتا لیکن آدمی ملتا ہے۔ جیسے دو بھائیوں میں اختلاف ہو جائے، دل نہیں ملتا ہے لیکن وہ اسلام کا ایک فریضہ سمجھتے ہو کہ ہمارا بھائی ہے، اس سے کٹ کر کے رہنا یہ مناسب نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ تو جا کے اس سے ملتا ہے، اس کو سلام کرتا ہے، اس سے دل ملاتا ہے اپنا، چاہے بھلے سے نہ پسند کرتا ہو لیکن سامنے ملتا جلتا ہے، ایسی کوئی چیز ظاہر نہیں کرتا ہے، نہ اس کی کوئی دشمنی کرتا ہے۔ تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن انسان جب کسی چیز پر اللہ کے دین کی اطاعت کرتے ہوئے اس پر راضی ہوتا اور کرتا ہے تو وہ چیز بجائے اس کے کہ دل کو برا لگے وہی چیز پسند آنے لگتی ہے، اس لیے کہ اسی میں اس کی نجات ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے نماز کے بارے میں کہتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ تو نماز پڑھنے سے آپ کو سکون ملتا تھا۔ حضرت بلال سے کہتے تھے کہ مجھے بتاؤ، جب میں نماز کی طرف آنے والا ہوں نماز کے لیے بلاؤ، تو حضرت بلال رسول اللہ علیہ وسلم کو اذان کے بعد ان کو آواز دیتے بلاتے تھے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا، آئیے پڑھا دیجیے۔ تو اس طرح سے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جس کے دل میں طاری ہوتا ہے تو وہ ہر کام کو بلا کسی کم و کاست کے صبر کے ساتھ کرتا ہے اور اسی میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جس کو ہم ناپسند کرتے ہوں حقیقت میں وہ پسند کی چیز نکل جائے، اور جسے ہم نہیں چاہتے ہیں کرنا اس کو کریں تو ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے۔ لہذا یہ آپ نے جو حدیث پوچھی ہے کہ حجبت النار بالشہوات و حجبت الجنت بالمکارہ، کہ آگ کو خواہشات نفس سے گھیر دیا گیا کہ انسان دوڑ دوڑ کے وہی کرنا چاہتا، وہی پسند ہے، اور جنت کو ایسی چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے جہاں انسان کو تکلیفیں برداشت کر کے صبر کر کے وہ اپنے دل کو ناپسند کام وہ کرنا پڑتا ہے۔ تو بلا شبہ یہ دل کے ناپسندیدہ کام کو دل چاہتا ہے لیکن اللہ کا خوف اس پر طاری ہے، لہذا اس پر اللہ کے خوف سے وہ کام نہیں کرنا چاہتا جو غلط ہے۔ لیکن جسے اللہ کا خوف نہیں اور نہ جہنم کا ڈر ہے تو پھر وہ بلا کسی چونچرا کے اس کام کو کر جاتا ہے جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس کے دل کو وہ چیز بھاتی بھی ہے کہ ہم کو ایسے کرنا چاہیے تھا۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ سورت کے بیچ میں جب ہم کو پڑھنا ہو تو جیسے بڑی سورت مان لیجئے، اگر سورت کے بیچ میں ہم کو پڑھنا ہو تو کیا وہاں بھی بسم اللہ کرنا ضروری ہے؟ اور اس کے لیے وہ دلیل بھی پیش کر رہے ہیں، کریں کہ ایک حدیث میں ہم نے پڑھا آیا ہوا ہے کہ کل امر ذی بال لا یبدا فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فهو اقطع و ابتر، کہ ہر وہ کام جو کہ بڑی اہمیت کا ہے اگر اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ شروع کیا جائے تو وہ کٹا ہوا اور ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیوں نہ شروع کریں؟ تو لیکن جیسے ان کو پتہ ہے کہ سورت کے شروع میں تو کر سکتے ہیں اور سورہ فاتحہ میں کرتے ہیں، لیکن بیچ میں اگر پڑھیں تو پوچھتے ہیں کیا کروں اس وقت؟ تو ہم جواباً یہ کہیں گے کہ دیکھیے بسم اللہ انسان جب بیچ میں سورت کے کسی بیچ سے پڑھے، جیسے دوسرے رکوع میں، تیسرے رکوع میں، چوتھے رکوع میں کہیں سے پڑھتا ہو، شروع سے نہیں پڑھتا ہو، تو اس کے لیے بسم اللہ کرنا یہ مستحب نہیں ہے، اس کا حکم نہیں دیا گیا کہ ہاں بیچ میں بسم اللہ پڑھا کرو۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ حاصل کرو شیطان رجیم سے۔ تو شیطان رجیم کے بارے میں یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ اس وقت، لیکن یہ قرآن پڑھنے کو وقت ہے۔ تو گویا کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کبھی بھی آپ کہیں شروع کریں، شروع سے شروع کریں، جہاں بسم اللہ ہو تو اس کے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، یا بیچ سے پڑھنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور اس کے ساتھ پھر اس کو وہاں سے پڑھنا شروع کریں۔ تو ایسی صورت میں جہاں پر یہ آیا ہوا ہے کہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، تو اس میں یہ نہیں کہا کہ بسم اللہ بھی کرو، لیکن جس حدیث کو آپ نے پیش کیا ہے کہ ہر اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے، اور قرآن کا پڑھنا بھی ایک اہم کام ہے۔ آپ بیچ سے پڑھنا چاہتے ہیں تو جو قرآن مجید کا حکم ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، وہ پڑھو آپ۔ اور یہ حدیث جو عام ہے، کل امر ذی بال کہا گیا، ہر کام جو کہ اہمیت کا حامل ہو، تو ہر کام میں یہ آیت اس کام کے بارے میں تو قرآن مجید کا ایک نص ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، لہذا یہ اس میں سے الگ مسئلہ بن جاتا ہے۔ لہذا یہاں بیچ میں سے قرآن پڑھتے وقت آپ کو بسم اللہ کرنا شرط نہیں ہے، لیکن آپ پہلے بسم اللہ کر لیتے اس کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو چلے گا، لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد پھر اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اس کے بعد جہاں بیچ سے شروع کریں، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے تھا۔ اور ایسے اسی سے ملا جلا ایک سوال اور بھی انہوں نے کیا ہے کہ جو سورہ فاتحہ سے ہم پڑھ کے ختم ہو جائیں، یعنی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے بعد آمین بھی کہہ لیں، اس کے بعد ختم ہو، تو کیا ہم کو فوراً ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے دوسری سورت سے پڑھنا چاہتے ہیں، یا ایک ہی ہم اس میں کچھ اسٹاپ کریں، اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھیں، پھر دوسری سورت شروع کریں؟ اور اسی طرح سے وہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اگر 20 سورہ سے کہیں پڑھنا ہو، نماز فاتحہ پڑھنے کے بعد 20 سورہ سے کہیں پڑھنا ہو تو کیا وہاں بھی بسم اللہ ہم کریں یا نہ کریں؟ تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنا صورتوں کے شروع میں مستحب ہے، اس طرح سے کہ وہی اچھا کام کریں، مستحب ہے، کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ اگر سورت کے شروع سے پڑھتے ہیں تب تو یہ بلا شبہ آپ کو کرنا چاہیے۔ لیکن اور اسی طرح سے آپ نے جو سوال کی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسرا شروع کرنا چاہتے ہیں کیا کریں، تو اگر سورہ شروع کرنا چاہتے ہیں اس کے شروع میں بسم اللہ ہے تو آپ کو بسم اللہ پڑھنا چاہیے، گرچہ کہ آپ کی آواز یہ جہری نہیں، یعنی بلند آواز سے نہیں، سری ہونا چاہیے۔ اور اگر بسم اللہ نہیں ہے وہاں پر تو پھر آپ کو وہاں بسم اللہ نہ پڑھتے ہوئے آپ قرآن مجید چونکہ شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کر چکے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد جہاں سے پڑھنا چاہتے ہیں وہاں سے ملا کے پڑھ سکتے ہیں، بیچ میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کرنے کی ضرورت نہیں اگر بیچ سے پڑھتے ہیں تو۔ لیکن اگر ایسی جگہ شروع کرتے ہیں جہاں سے سورت شروع ہوتی ہے اور وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے تو آپ کو بھی دھیرے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے۔ اور اسی طرح سے 20 سورت کے 20 سے پڑھنا چاہتے تو وہاں مستحب نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ ہے وہاں پڑھنا چاہیے، اور اسی طرح سے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ وہاں پڑھنا چاہیے، سوائے سورہ براءت کے، سورہ توبہ جس کو کہتے ہیں، سورہ براءت کہتے ہیں، اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے وہاں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے سورہ نمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بیچ میں ہے، وہاں تو جب بھی آیت پہ گزریں گے تو وہاں بسم اللہ پڑھنا ہی چاہیے، اس لیے کہ ایک آیت کے طور پر وہاں مذکور ہے۔ لہذا میں نے جو بتایا کہ بسم اللہ نہ پڑھنے کی ایک ہی جگہ ہے، سورہ براءت میں ہے، اور بقیہ جگہوں بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ 20 سورت سے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے وہاں بسم اللہ کرنا ضروری نہیں، بلکہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اگر آپ وہیں سے تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو۔ اور اگر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر کہیں بیچ سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہاں اعوذ باللہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ فاتحہ سے پہلے جو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کرتے ہیں اسی کے ساتھ وہ بھی ملحق ہے، اور وہاں مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ نماز میں روندھی صورت بنا کے رونے لگنا تاکہ زیادہ خشوع خضوع پیدا ہو جائے، کیا یہ درست ہے؟ اب ان کے سوال سے تو ظاہر ہے کہ وہ رولائی تو نہیں آتی ہے، لیکن رونے کی صورت بنا کے رونے کی آواز نکالنے لگنا، تو
بلکہ انہوں نے یہاں بھی یہ بھی ذکر کیا کہ کچھ لوگ ہیں ہم نے دیکھا جو نماز پڑھتے ہیں 2 4 10 آدمی مل کے پڑھتے ہیں، کبھی کسی کو بھی پڑھتے ہوں، اور وہ امام ان میں سے پڑھاتا ہے اور وہ بھی رونے لگتا ہے، پیچھے والے بھی رونے لگتے ہیں، جبکہ وہاں کوئی رونے کی جگہ نہیں ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ سب رونے کی شکل بنا کے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس طرح سے درست ہے؟ تو ہم بتانا چاہیں گے کہ بھئی نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ نماز پڑھتے وقت ہو یا قرآن پڑھتے وقت ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اس کے ساتھ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں رونے کی صورت بنا کے رونے لگیں، اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہوں ان کو بھی اسی طرح سے ابھار کے رلانے لگیں، یہ نہیں ضروری ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت جب کی جائے تو اس کو سوچنا اور سمجھنا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے، خالی رونا نہیں، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اب یہ چیز تو جو آدمی سمجھتا ہی نہیں ہو، اس کے بغیر رونے لگے تو اس رونے کا کیا فائدہ ہے؟ تو سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی آیتوں کا ترجمہ معلوم ہونا چاہیے، اس کے معنی سمجھنا چاہیے، کیا کہا جا رہا ہے، اس کے بعد آپ پر تاثیر ہو، آپ کی رلائی نکل جائے، یہ الگ بات ہے۔ آپ کا رونا شروع ہو جائے اپنے پڑھ سمجھ کر کے، یہ الگ بات ہے، لیکن بلا سمجھے سمجھائے رونے کی کیفیت بنا کے، جماعت بنا کے رونا، اور اسی طرح سے کہ ہم بہت خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور روتے ہیں اس پر، یہ کوئی درست عمل نہیں ہے۔ بلکہ ثواب تو یہ ہے، حق یہ ہے کہ آپ جب اللہ کے کلام کو پڑھتے ہوں تو اس کے اندر غور کریں، سچائی سے سوچیں کیا ہے، یا ہے کہ الگ سے بیٹھ کے پڑھتے ہوں تو وہاں بھی اس کا ترجمہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں، پوچھیں یا پڑھا، تلاوت کے ساتھ ترجمہ بھی پڑھا جائے اگر قرآن مجید کو ڈائریکٹ نہیں سمجھتے ہیں تو۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کا دل نرم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے جب کوئی عذاب کا تذکرہ آتا ہے تو دل کے اندر خوف طاری ہوتا ہے، جب کسی نعمت اور ثواب کا تذکرہ آتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک امید سی بچ جاتی ہے، اور جب وہ اللہ کا ذکر آتا ہے، اس کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں تو انسان تعظیم میں ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ رسول کا تذکرہ آ جائے تو وہاں بھی محبت اور شوق بڑھ جاتا ہے، محبت رسول بڑھ جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں ہونی چاہیے، لیکن خالی رونے کی کیفیت بنا کر کے رونے لگنا اور یہ بناوٹی رونا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ حقیقتاً رونا آ جائے تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے، حقیقتاً رونا آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کب ہو پائے گا؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھیں گے اور اس کی تصدیق کریں گے، ان کے معانی مفاہیم پر غور کرتے جائیں گے تو اس وقت آئے گا۔ یہ ہے کہ آپ کو ترجمہ کر کے سمجھا جائے تب بھی آپ کے اندر یہ تاثیر پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اگر کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ اکٹھا ہوتے ہیں اس کے بعد روتے ہیں بیٹھ کر کے، سنا کے، اور اندر سے کچھ نہیں سمجھتے ہیں، تو یہ چیز مناسب عمل سمجھ نہیں آتا۔ صحابہ کرام کے ہاں ایسا نہیں تھا۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد ہی ملاقات ہوگی، آپ کے سوالات ہوں گے اور ہماری جانب سے ان کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کیا جائے گا، اور آپ کے سوالوں کے جواب کی تشریح اور توضیح کی جائے گی۔ اور ہم ساتھ میں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہوتے ہیں اور ان کا تعاون حاصل ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی عافیت میں رکھے اور اچھا اجر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔